You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیت آپ کے سامنے لکھی ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں محض آگ بر رہے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی دو آیات کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خریدا۔ فما اصبرہم علی النار، وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ مخالفت اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت زیادہ مخالفت میں ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف چھپائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار فضائل سے نوازا ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو جو حلال کر رہے تھے، حلال کو حرام کر رہے تھے، ان لوگوں کو گناہ کا مستحق ٹھہرایا۔ اسی طرح فرمایا کہ تورات میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بیان کی ہیں۔ وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ گوری رنگت والے ہیں، حسین چہرے والے ہیں، مطلب جو صفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان اللہ نے کی ہیں، تو یہ ان صفات کو جب ان سے کوئی پوچھتا نا یہودیوں سے، تو یہ انہیں چھپا کر بیان کرتے تھے۔ انہیں اس کے چھپانے کا معاوضہ ملتا تھا، معاوضہ لے لیتے تھے یہ، یعنی ایک غلط تشریح کرنے کے بعد غلط آیت بیان کر دیتے تو لوگ کہتے ماشاءاللہ دیکھیں جی ہمارے من پسند کی تشریح ہو رہی ہے، لوگ انہیں اس کا معاوضہ دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ثمناً قلیلا ہے، یہ بہت تھوڑا پھل ہے اور یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، اور یہ گناہ کے مستحق لوگ ہیں جو میرے نبی کی شانوں کو تورات میں چھپاتے ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس کا انتقال ہوا اور
کوئی بھی اس شخص کا جنازہ پڑھنے کے لیے جو اس دور کے نبی کی شریعت کے مطابق تھا وہ شامل نہیں ہونا چاہ رہا تھا، تو اس وقت کے جو نبی تھے غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اعلان فرمایا کہ اس شخص کا جنازہ پڑھا جائے، اس کی تدفین اچھے طریقے سے کی جائے۔ تو انہیں پوچھا گیا یہ تو گناہ گار تھا، یہ تو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا تھا، اس کے کام ایسے تھے کہ کوئی شخص اسے سلام دینے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے بتایا گیا ہے یہ اور تو کچھ نہیں کرتا تھا، لیکن جب جب یہ تورات کھولتا تھا وہاں پر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوتا، یہ اس کو چوما کرتا تھا۔ تو جن لوگوں نے نام محمد کو تورات میں دیکھ کر چوما، اللہ نے ان کی شانوں کو بلند کر دیا، اور جنہوں نے اسی تورات میں نام محمد نہیں بلکہ حضور کی شانوں کو چھپایا وہ تو گناہ کے مستحق ہیں۔ اور پھر اس آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر قیامت کے دن نظر کرم نہیں فرمائے گا، ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ سنیں حدیث مبارکہ مسلم شریف کی ہے، حضرت ابو ذر غفاری حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ناراض ہوگا، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ اللہ کی نظر رحمت یعنی نفسا نفسی کے عالم میں سورج سوا نیزے پر ہے، کسی کی کوئی خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ پھیر چکا ہے۔ اس وقت حال کیا ہوگا جب اللہ چہرہ پھیر لے گا؟ فرمایا یہ سب سے زیادہ دردناک عذاب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا، چہرہ بھی پھیر لے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ کلام کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا آقا یہ اتنا نقصان اٹھانے والا بندہ کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چہرہ بھی پھیر لے گا، نظر رحمت بھی نہیں کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تکبر سے چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس لیے نماز سے پہلے بھی اور ویسے بھی چلتے پھرتے بھی اپنے ٹخنے جو ہیں یہ ننگے ہی رکھیں، یہ احادیث میں موجود ہے، اور یہ تکبر کی نشانی ہے، اس لیے اپنے ٹخنوں کو ننگے رکھا جائے، اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا۔ فرمایا احسان کر کے جتلانے والا، کوئی ذرا سا کسی کے ساتھ نیکی کر دے پھر اس کو بار بار دہرانا، بار بار اپنے احباب میں گننا، فرمایا احسان جتلانے والا جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا، ہمارے جتنے بھی تاجر لوگ ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے احادیث میں کہ قسم سچی اٹھائے یا جھوٹی اٹھائے، اس رزق میں سے اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک شخص نے 10 روپے کی چیز لائی، وہ یہ کہہ دینا میں اللہ کی قسم 10 روپے کی لائی ہے اور میں 2 روپے پروفٹ لوں گا، 12 کی بیچوں گا، قسم جو ہی وہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے آپ کو رزق آپ کا گاہک نہیں دے گا، یہ یاد رکھیں، آپ کو رزق اللہ دے گا۔ اس لیے آپ کو کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے اور اتنی، آپ نے جو قیمت اس کی لگائی ہے، جو مارکیٹ ریٹ ہے، اس کے مطابق آپ اس کو کہیں یہ قلم ہے، یہ مارکیٹ ریٹ ہے، میں اتنے میں بیچوں گا، اگر آپ نے لینی ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل طبیعت نہیں مانتا تو آپ نہ لیں۔ قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جائز قسم اٹھانے سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا جو یہ طبقہ ہے، تاجر طبقہ ہے، اور آپ منڈی میں چلے جائیں، یہ قسمیں اٹھا اٹھا کر چیز کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اور گاہک بھی ان کی قسموں پر یقین کر کے چیز کو خرید رہا ہوتا ہے، اور وہ جو چیز گھر لے کے جائے گا احادیث کے مطابق تو برکت ہی نہیں ہوگی، تو بچوں میں برکت کیسے آئے گی؟ ان میں یعنی جب چیز میں سے برکت اٹھ جائے تو اس میں بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اور میں ایک اور حدیث مبارکہ اس کے ساتھ ساتھ ذرا یہ میں نے منڈی کا ذکر کیا ہے تو پھر مجھے تاجروں کا ذکر کرتے کرتے اب حدیث مبارکہ یاد آ گئی۔ میں خود بھی اس پر عمل کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی۔ یہ ذرا اس عنوان سے ہٹ کر ہے، جب ہم لوگ منڈی میں جاتے ہیں آلو، ٹماٹر، پیاز یا فروٹ خریدنے، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہم خود ڈالیں گے، ہم خود ڈالیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اگر خود ڈالنا ہے
تو آپ کسی اور جگہ سے لے لیں، میں خود آپ کو دوں گا۔ کچھ دکاندار ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ لیں شاپر، آپ اپنی پسند کا ڈالیں۔ ہم اپنی پسند کا سارا اچھا سامان خرید کر یعنی چن کر ڈال لیتے ہیں۔ ہم نے اچھا سامان چن کر اپنے شاپر میں 5 کلو ڈالا، تو جو داغ والا تھا، تھوڑا ہلکا تھا، وہ بچ گیا۔ مجھے یہ بتائیں اس سے کون خریدے گا؟ جو باقی بچے گا کون خریدے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہ کرو، تم اچھا مال خرید کے لے جاؤ گے، اس بیچارے کا جو پرانا یا تھوڑا داغ والا مال ہے اس سے کون خریدے گا؟ یہ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ میں نے تو حدیث پاک 2 ہفتے پہلے پڑھی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ شاپر اسی کے ہاتھ میں دیا، تیرا دل کرے تو ڈال، اور اس نے اپنی مرضی سے ہی ساری چیزیں ڈالی ہیں، میں نے ایک چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگائی۔ ظاہر ہے وہ دکاندار ہے، اس نے خریدا ہے نا، تو اسے پتہ ہے کچھ اچھا ڈالوں گا، کچھ نارمل ڈالوں گا، میرا بھی گزارا چلے گا، بعد میں آنے والے گاہک کا گزارا بھی چلے گا، اور میری دیہڑی بھی لگ جائے گی۔ تو یہ حدیث مبارکہ یاد رکھیں کہ آپ چن کے چیزیں نہ ڈالا کریں، آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں تو آپ کے نصیب میں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے دے گا۔ 2 چیزیں آپ کے پاس خراب آ گئی، 2 کسی اور کے پاس چلی گئی، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا 5 کلو میں سے، اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھا کریں۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ بوڑھا زانی، جو ہمیشہ زنا کرتا ہے یا جس نے زنا کیا ہے اور اس کی عادت ہو چکی ہے، اس شخص کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور اگر کسی کے دوست احباب ہو نا آپ، تو ان سے اگر اللہ نظر رحمت نہیں فرما رہا، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے ان کے ساتھ سلام دعا رکھنے کی یا نظر ملانے کی؟ ہاں، ان کو آپ ترغیب دے سکتے ہیں کہ جناب آپ یہ کام چھوڑ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا۔ جھوٹا بادشاہ، جو حکمران جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایسا حکمران جو جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس پر بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور متکبر فقیر جو ہے، جب یہ متکبر ہو جائے، غرور و تکبر میں مبتلا ہو جائے، تو ایسے فقیر کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جو شخص جنگل میں مسافر کو فالتو پانی دینے سے منع کرے، ایک مسافر ہے، اس نے پانی مانگا، وہ کہتا ہے 1 گلاس ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، تو ایسے شخص پر بھی نظر رحمت نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں پہلے جب بھی سفر کرتے تھے تو رستے میں کسی بھی ہوٹل پر آپ چلے جائیں، کھانے کے پیسے تو کوئی لیتا تھا لیکن پانی کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اب آپ کو پانی فری میں نہیں مل رہا، ہوٹلوں پر پانی فری میں نہیں مل رہا، آپ کو باقاعدہ کہا جائے گا کہ کتنی بڑی بوتل لائیں یا چھوٹی لائیں، اور آپ کو باقاعدہ اس جو ہے وہ پیسے دینے پڑیں گے، بل میں لکھا ہوگا کہ یہ بوتل ہے، اس کے پیسے دینے پڑیں گے۔ تو یہ ساری حدیثوں کا جو اپلائی ہوتی ہیں ان جگہوں پہ ہوتی ہیں۔ آپ تو مسافر ہیں، وہ کہتے نہیں، اور اگر آپ نے لینا ہے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، اور آپ کو 1 گلاس کی پیاس ہے اور آپ کو پوری بوتل تھما دیتے ہیں، جی ہمارے پاس تو یہی ہے، لے جائیں۔ تو یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، جس سے ہم نظریں چرا لیتے ہیں، اور یہ بیان کرنے والی ہیں۔ فرمایا ایسے شخص پر بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ لیکن اگر کسی کو اہمیت کا پتہ ہو کہ اللہ کی نظر کیا ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو، اور اللہ فرمائے میں نظر بھی نہیں کروں گا، تو وہ بندہ سوچے جسے اہمیت کا پتہ ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ امت میں ان کبائر میں، کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہیں گے، اگر یہ بغیر توبہ کے مر گئے تو یہ عذاب کے مستحق ہوں گے، اور اگر انہوں نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کیا، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا اور بہت زیادہ مخالفت کی، فرمایا کہ یہ یہودیوں سے متعلق آیت مبارکہ ہے کہ انہوں نے شانوں کو بدل بدل کر بیان کیا، اور بے شک جو اس دور میں بھی اگر ایسا کرتا ہے، یہودیوں پر نازل شدہ آیات کو مسلمانوں پر لاگو کرتا ہے، یہ منافق ہے، اور یہ اس کا شمار یہودیوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔